بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ تو بالکل میں کب یہ کہا کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں؟ بالکل سب کو معلوم ہے، لیکن ہم ان کو اپنی زندگی میں نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کس کو یہ نہیں پتا کہ باہر کوڑا نہیں پھینکنا؟ کس کو نہیں یہ پتا کہ گاڑی میں سے منہ نکال کے تھوکنا نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ گاڑی سے باہر چھلکا نہیں پھینک لینا؟ تو سب کو پتہ ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بھائی نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی؟ سب کو معلوم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہم سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کئی چیزیں بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں نے چھلکا باہر پھینک دیا تو اس سے کیا ہو گیا، اگر میں نے لائن توڑ دی تو کیا ہو گیا، اگر میں دھکا دے کے مسجد میں آگے چلا گیا تو کیا ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے میں ایکچولی صرف اس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایز این انڈیویجول ہم کوشش کریں گے ایک ایک کر کے۔ جب مجھے کوئی دیکھے گا اور بار بار دیکھے گا کہ یہ کس طرح کا کر رہا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے فائنلی لوگوں کے اوپر۔ دیکھیں نا، وی ہیو ٹو بی این ایگزامپل۔ دیکھیں نا، اف یو وانٹ ٹو بی لائک ایوری بڈی اٹس فائن، نو ایشو، بٹ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور لائف، دیئر لائف اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ یو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اس کو آپ بہتر کریں، تو پھر آپ کو پہلے خود مثال قائم کرنی پڑے گی کہ آپ اس طریقے سے کام کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ آپ کی مثال دیں۔ یہ نہ مثال دیں کہ وہ جی کہہ یہ رہا تھا، کر یہ رہا تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے۔ اب ایک ایشو ہے پاکستان میں، کافی سیریس ہے، آئے دن ٹی وی پہ چلتی ہے خبر کہ جی نوکروں کو بڑا مارا پیٹا گیا۔ میرے خیال میں یہ ہمیں کہیں بھی رائٹ نہیں ہے کہ ہم نوکروں پہ ہاتھ اٹھائیں۔ اس کی تو میرے خیال ہے ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا، اور یہ دنیا بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم ان کی تنخواہ دیتے ہیں، بٹ ہم ان کو خرید نہیں دیتے، ہم ان کو جو وہ کام کرتے اس کی اجرت دیتے ہیں، یعنی کہ یہ تنخواہ ہے۔ سو سم آف اس آر ویری ہارش ٹو دا سرونٹ۔ اتنا مارا کئی لوگوں نے نوکروں کو کہ وہ باقاعدہ ہاسپٹل گئے اور کئیوں کے پرچے ہو گئے۔ تو مطلب ہے یہ دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں، ہم برائی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور اس کو ہم، اور پھر سارے آ جاتے ہیں رشتہ دار ان کو سپورٹ کرنے کے، نہیں جو نوکر تیرا ہے ہی خراب سی، وہ نوکر ایسی۔ تو کوشش ہمیں کرنی، دیکھیں نا میں کیا کر رہا ہوں، یہ ویلاگ لگا کے میں کیا کر رہا ہوں، آئی ایم جسٹ این آرڈنری سٹیزن۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک عام آدمی آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ چیزیں نہ کروں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ یہ نہ ہوں۔ جب ہم یہ سب مل کے کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ بات 1 سے 2 3 4 پلس ہوتے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ بن کے دریا بنتا ہے، تو وہ پھر بہتر ہو جائے گا۔ بڑوں سے ہم بدسلوکی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ عزت سے نہیں پیش آتے۔ اب ہمارے وقتوں میں، اب یہ ٹائمز ہیو چینج، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے والد صاحب گھر میں تشریف لائیں اور اس کمرے میں، اور میں کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں، یعنی کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی۔ آج کل کے ماڈرن زمانے میں اس کا کوئی فرق نہیں۔ بچے میں نے عموماً دیکھا ہے میز کے اوپر لاتے ہیں، بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور والدین بھی نہیں مائنڈ کرتے۔ دیکھیے والدین کا قصور نہیں ہے اس میں، ہمیں سکھانا ہے کہ بیٹا جب کوئی بڑا آ جائے، والد والدہ، بڑا بھائی بڑی بہن، تو آپ کھڑے ہوں، ان کو جگہ دیں بیٹھنے کی، لاتیں اٹھا کے ان کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں۔ اپنے ماں باپ سے تمیز سے بات کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اف یو ہیو اے ڈس ایگریمنٹ اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ، تو ان کو آرام سے بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائیں۔ اور اسی طرح والدین کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو پیار سے دلیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر وہ ایک دفعہ نہیں سمجھتے، دوسری دفعہ سمجھائیں۔ زور زبردستی کے زمانے چلے گئے ہیں، لوگ بچے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خود کریکشن کریں گے، تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کے کریکٹ کریں گے۔ کوئی بڑا آ رہا ہے، اس کو ہم نے سلام کیا، ہم سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، کسی کو سلام کر دیں۔ کوئی گرا بیٹھا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیں۔ کوئی بوڑھا ہے بیچارہ بس اسٹینڈ پہ ہے، اس کو جگہ نہیں ہے، اٹھ جائیں، اس کو بٹھا دیں اس کے اوپر۔ کسی کا سامان ہے، اسے نہیں اٹھایا جا رہا، اس کا سامان اٹھا دیں۔ کوئی اندھا کھڑا ہے، سڑک پار کرانی، اسے پار کرا دیں۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جابلیس ہے اور وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے،
اس کی ہیلپ کریں. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ اس کو آپ جاب ضرور دیں, یہ آپ کے میرے اختیار میں نہیں کر, لیکن ہیلپ تو کریں نا, کوشش کریں, کسی کو ریکمینڈ کریں کہ جی یہ بندہ ہے, اس کو جاب چاہیے, یہ ضرورت مند ہے اس کا. یہاں تو بڑی مزے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارا کوئی رشتہ دار تکلیف میں جاتا ہے نا, تو بجائے اس کے کہ ہم افسردہ ہو اور یہ سارے بیٹھ کے پلان کریں کہ اس شخص کو مزید گرنے نہیں دینا, اس فیملی کو ہم نے سنبھالا دینا, لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو پیسے دے دیں کہ یار تم یہ مہینہ گزار. ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ یار تم کیا کر سکتے ہو. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں تو مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں جی گاڑیاں بیچ لوں گا. تو اس کو کہیں کہ بھائی تم گاڑیاں بیچو, تم خریدو, ہم پیسے لگائیں گے, گاڑی ہماری ہوگی, خریدو بیچو, کمیشن تم لو, پروفٹ ہمیں دے دو. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور کئی کام ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں دکان لگانا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ بیٹھ کے فیزیبلٹی ڈسکس کریں. اس کو کہیں میں تمہیں لون دے رہا ہوں, میں تم سے لوں گا, مگر میں آرام سے لوں گا, تم اس کو پہلے چلاؤ, اسٹیبل کرو, بجائے اس کے کہ اس کو خیرات دے دیں, اس کے گھر میں راشن دے دیں, یہ دے دیں. کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے معاشرے کو اٹھانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس میں کوئی ہنر ہے یا کوئی کام کر سکتا ہے, تو اس کے لیے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھیں یہ طریقہ کار ہے. اب سارا کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا, ساری جابس بھی گورنمنٹ نے دینی ہے, اخلاق بھی گورنمنٹ نے ہمیں سکھانا ہے, سڑک بھی صفائی انہوں نے کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر بھی انہوں نے کرنی ہے, ملک کی اکانومی بھی انہوں نے ہمارے بھی کچھ کام ہے. ہم ٹیکس نہیں جیسے دیتے تو گورنمنٹ کا نقصان کرتے ہیں نا, ملک کا نقصان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, ہم چھوٹی باتوں کی طرف جا رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹچنگ دا بگ ایشوز. وہ ایشوز جو آپ اور میں گھر بیٹھے ہوئے نا سوچ سکتے ہیں, اپنے بچوں سے کر کے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اور فضول بحث میں ٹائم کرتے رہتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے اسی قسم کی بحث ہوتی رہتی, جی یہ ہو گیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یو ٹرن لے لیا. تو ان چیزوں سے نکل کے نا سلوشنز ڈھونڈیں, ان کو ڈسکس کریں اور آگے لوگوں میں ان کو بتائیں کہ ان کو حل کرنا ہے. دیٹس دی اونلی وے کہ ہم لوگوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس پہ کمنٹ کریں گے. سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کمنٹ کر رہے ہیں, اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس پہ کمنٹ بھی کریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.